السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم اور اس کی شرطیں۔ پیارے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، یہی دین اسلام کی اساس ہے۔ اس کلمہ کے اقرار کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اور کوئی عمل بھی اس اقرار کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق سوا اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ کو کلمہ توحید کہتے ہیں۔ اس کلمہ کے دو جز ہیں۔ نمبر ایک، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، یعنی ہر چیز کی عبادت کا انکار، یہ شرک کا انکار ہے۔ نمبر دو، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کی، یعنی ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا، یہ توحید کا اقرار ہے۔ پیارے بھائیوں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اس کی شروط کے مطابق ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کلمہ کا اقرار بے مقصد ہے، اور یہ شروط مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر ایک، علم، یعنی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا اور جہالت سے دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سو اے نبی آپ جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنہ، جو شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر دو، یقین، اس کلمہ کے معنی اور مفہوم پر پختہ یقین رکھنا اور شک و شبہ سے بالکل دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائے، پھر شک و شبہ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک الا دخل الجنہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو بندہ ان دونوں شہادتوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے، جن میں کوئی شک نہ کرے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر تین، اخلاص، اخلاص کے ساتھ اس کلمہ کا اقرار کرنا اور شرک سے دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، لوگوں میں میری شفاعت کا سب سے زیادہ سعادت مند وہ شخص ہے جس نے اپنے خلوصی دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ نمبر چار، صدق، اس کلمہ کا اقرار سچے دل سے کرنا، جھوٹ اور نفاق سے دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائی ہوئی ہی چھوڑ دیں گے، ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يشهد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صادقا من قلبہ دخل الجنہ، جو شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی
سچے دل سے گواہی دیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 5 محبت، اس کلمہ کے تقاضوں سے محبت کرنا اور بغض اور نفرت سے دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ومن کان احب عبدا لا يحبه الا للہ عز وجل ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار۔ 3 چیزیں جس میں پائی جائے اس نے ایمان کی مٹھاس پالی۔ نمبر 1 جس کو اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 2 وہ شخص جو کسی بندہ سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ نمبر 3 وہ شخص جس کو اللہ نے کفر سے بچا لیا ہے وہ دوبارہ کفر میں لوٹنا ویسا ہی ناپسند کرتا ہے جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا اس کو ناپسند ہے۔ نمبر 6 اطاعت، اس کلمہ کے مطابق اللہ کی اطاعت کرنا اور نافرمانی سے دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ نمبر 7 قبول، قول اور فعل سے اس کلمہ کے تقاضے کو قبول کرنا اور انکار سے دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں۔ نمبر 8 شرک کا انکار کرنا، یعنی توحید کی اقرار کے ساتھ شرک کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پس جو شخص طاغوت یعنی شرک کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے ایسے مضبوط حلقہ کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا ہر چیز کی عبادت کا انکار کرے تو اس کا مال اور اس کی جان اسلام کے نزدیک محفوظ ہے اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔